بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا بیان۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ایک دن مدینہ میں بیان فرما رہے تھے۔ اس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی جو چیز دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی مالداری اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں دے سکتی۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میں نے یہ ساری باتیں منبر کی ان لکڑیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہم میں بیان فرمایا، میں نے انہیں بیان میں کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہی ہوں اور دیتے تو صرف اللہ ہی ہیں، اور یہ امت ہمیشہ حق پر اور اللہ کے دین پر قائم رہے گی، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور یہ صورتحال اللہ کے حکم کے آنے تک یعنی قیامت کے قائم ہونے تک ایسے ہی رہے گی۔ حضرت عمیر بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سے ہمیشہ ایک جماعت اللہ کے دین کو لے کر کھڑی رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے اور ان کی مدد چھوڑنے والے کوئی بھی ان کا نقصان نہ کر سکیں گے، اور اللہ کے حکم کے آنے تک یعنی قیامت کے قائم ہونے تک وہ ایسے ہی رہیں گے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ لوگوں پر غالب رہیں گے۔ حضرت عمیر بن ہانی کہتے ہیں، اس پر حضرت مالک بن یخامر رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر کہا، میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے خیال میں یہ جماعت آج کل شام میں ہے۔ حضرت یونس بن حلبس جبلانی سے اسی جیسی حدیث مروی ہے، اور اس میں مزید یہ بھی ہے کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو بطور دلیل کے ذکر کیا، یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اے عیسیٰ، کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں، اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں روز قیامت تک۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے منبر پر بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، علم تو سیکھنے سے آتا ہے، اور دین کی سمجھ تو حاصل کرنے سے آتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو اس کی قدرت کا علم رکھتے ہیں، اور میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی جو لوگوں پر غالب رہے گی، اور مخالفین اور دشمنوں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور یہ لوگ قیامت تک یوں ہی غالب رہیں گے۔ امیر المؤمنین حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے بیانات۔ حضرت محمد بن عبداللہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دفعہ حج کے موقع پر میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے خطبہ میں شریک ہوا، ہمیں ان کے بارے میں اسی وقت پتہ چلا جب یوم الترویہ 8 ذی الحجہ سے ایک دن پہلے احرام باندھ کر ہمارے پاس باہر آئے۔ وہ ادھیڑ عمر کے خوبصورت آدمی تھے، وہ سامنے سے آ رہے تھے، لوگوں نے کہا یہ امیر المؤمنین ہیں۔ پھر وہ منبر پر تشریف فرما ہوئے، اس وقت ان پر احرام کی 2 سفید چادریں تھیں۔ پھر انہوں نے لوگوں کو سلام کیا، لوگوں نے انہیں سلام کا جواب دیا، پھر انہوں نے بڑی اچھی آواز سے لبیک پڑھا، ایسی اچھی آواز میں نے کبھی سنی ہی نہیں۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا، اما بعد، تم لوگ مختلف علاقوں سے وفد بن کر اللہ کے پاس آئے ہو، لہذا اللہ پر اس کے فضل سے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے پاس وفد بن کر آنے والے کا اکرام کرے۔ اب جو ان اخروی نعمتوں کا طالب بن کر آیا ہے جو اللہ کے پاس ہیں، تو اللہ سے طلب کرنے والا محروم نہیں رہتا، لہذا اپنے قول کی عمل سے تصدیق کرو، کیونکہ قول کا سہارا عمل ہے اور اصل نیت دل کی ہوتی ہے۔ ان دنوں میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ لوگ مختلف علاقوں سے آئے ہیں، آپ لوگوں کا مقصد نہ تجارت ہے اور نہ مال حاصل کرنا،
اور نہ ہی دنیا لینے کی امید میں آپ لوگ یہاں آئے ہیں۔ پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے لبیک پڑھا اور لوگوں نے بھی لبیک پڑھا۔ پھر انہوں نے بڑی لمبی گفتگو فرمائی، پھر فرمایا اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے الحج اشہر معلومات، زمان حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ پھر فرمایا وہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، سو جو شخص ان میں حج مقرر کرے پھر اس کو نہ کوئی فحش بات جائز ہے، یعنی بیوی سے صحبت کرنا، ولا فسوقا، اور نہ کوئی بے حکمی درست ہے، یعنی مسلمانوں کو برا بھلا کہنا، ولا جدالا، اور نہ کسی قسم کا نزاع زیبا ہے، یعنی لڑائی جھگڑا کرنا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور جو نیک کام کرو گے خدا تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، اور جب حج کو جانے لگو خرچ ضرور لے لیا کرو، کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ میں گداگری سے بچا رہنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم کو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ حج میں معاش کی تلاش کرو، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کو تجارت کی اجازت دے دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو، اور عرفات ٹھہرنے کی وہ جگہ ہے جہاں حاجی لوگ سورج کے غروب تک وقوف کرتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں شب کو قیام کر کے خدا تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ مزدلفہ کے وہ پہاڑ ہیں جہاں حاجی رات کو ٹھہرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ حکم عام نہیں ہے بلکہ صرف مکہ شہر والوں کے لیے ہے، کیونکہ مکہ والے مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے اور عرفات نہیں جاتے تھے، اس لیے وہ مزدلفہ سے واپس آتے تھے، جبکہ باقی لوگ عرفات جاتے تھے اور وہاں سے واپس آتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فعل پر انکار کرتے ہوئے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم سب کو ضرور ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر واپس آتے ہیں، یعنی وہاں سے واپس آ کر اپنے مناسک حج پورے کرو۔ زمان جاہلیت کے حاجیوں کا دستور یہ تھا کہ وہ حج سے فارغ ہو کر اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کا ذکر کر کے ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، تو حق تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بدرجہ بڑھ کر ہے۔ سو بعض آدمی جو کہ کافر ہیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں دے دیجئے، اور ایسے شخص کو آخرت میں بوجہ انکار آخرت کے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور بعض آدمی جو کہ مومن ہیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجئے اور آخرت میں بھی بہتری دیجئے، اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے، یعنی دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے بھی محنت کرتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی۔ پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس آیت تک تلاوت فرمائی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر کرو کئی روز تک، اور فرمایا اس سے ایام تشریق مراد ہیں، اور ان دنوں کے ذکر میں سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اور اللہ کی عظمت والے کلمات کہنا سب شامل ہے۔ پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے میقات یعنی لوگوں کے احرام باندھنے کی جگہوں کا ذکر کیا، چنانچہ فرمایا مدینہ والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ ہے، اور عراق والوں کے لیے عقیق ہے، اور نجد والوں اور طائف والوں کے لیے قرن ہے، اور یمن والوں کے لیے یلملم ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کے کافروں کے لیے بد دعا کی، اے اللہ اہل کتاب کے ان کافروں کو عذاب دے جو تیری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستے سے روکتے ہیں، اے اللہ انہیں عذاب بھی دے اور ان کے دل بدکار عورتوں جیسے بنا دے۔
اس طرح بہت لمبی دعا کی، پھر فرمایا یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اندھا کر دیا ہے جیسے کہ ان کی آنکھوں کو اندھا کیا۔ وہ حج تمتع کا یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک آدمی مثلاً خراسان سے حج کا احرام باندھ کر آیا تو یہ اس سے کہتے ہیں عمرہ کر کے حج کا احرام کھول دو، پھر یہاں سے حج کا احرام باندھ لینا۔ حالانکہ جب وہ حج کا احرام باندھ کر آیا ہے تو وہ حج کر کے ہی احرام کھول سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اللہ کی قسم، حج کا احرام باندھ کر آنے والے کو صرف ایک صورت میں تمتع کی یعنی عمرہ کر کے احرام کھول دینے کی اجازت ہے، جبکہ اسے حج سے روک دیا جائے۔ پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے لبیک پڑھا اور تمام لوگوں نے پڑھا۔ راوی کہتے ہیں میں نے لوگوں کو اس دن سے زیادہ روتے ہوئے کسی دن نہیں دیکھا۔ حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیان میں فرمایا اچھی طرح سمجھ لو کہ بطن عرنا کے علاوہ سارا عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور خوب جان لو کہ بطن محصر کے علاوہ سارا مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ حضرت عباس بن سہل بن سعد ساعدی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے مکہ کے منبر پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو بیان میں فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو دوسری وادی کی تمنا کرنے لگے گا، اور اگر اسے دوسری وادی دے دی جائے تو تیسری کی تمنا کرنے لگے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے ہم لوگوں میں بیان کرتے ہوئے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دوسری مساجد کی 1000 نماز سے افضل ہے، اور مسجد حرام کی ایک نماز میری مسجد کی نماز پر 100 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس طرح مسجد حرام کی نماز کو دوسری مسجد کی نماز پر 1,00,000 گنا فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت عطا کہتے ہیں میں نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے پوچھا اے ابو محمد، یہ 1,00,000 گنا فضیلت صرف مسجد حرام میں ہے یا سارے حرم میں ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، سارے حرم میں ہے، کیونکہ سارا حرم مسجد کے حکم میں ہے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام حضرت وہب بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے عید کے دن عید کی نماز پڑھائی، پھر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ میں نے انہیں خطبہ میں یہ کہتے ہوئے سنا، اے لوگو، عید کی نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا ہرگز درست نہیں، عید کے بعد خطبہ پڑھنا اللہ اس کے رسول کی طرف سے مقرر کردہ طریقہ ہے۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو بیان میں کہتے ہوئے سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مرد دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ حضرت ابو زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو اس منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے بعد سلام پھیرتے تو یہ کلمات پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اسی سے ملتی ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہ نعمت فضل اور اچھی تعریف والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم پورے اخلاص کے ساتھ دین پر چل رہے ہیں چاہے یہ کافروں کو برا لگے۔ حضرت سویر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ عاشورہ 10 محرم کا دن ہے، اس میں روزہ رکھو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا حکم دیا ہے۔ حضرت کلثوم بن جبر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما دینی امور میں بڑی مشکل سے رعایت فرماتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ہم میں بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا اے مکہ والوں، مجھے قریش کے کچھ لوگوں کے بارے میں خبر پہنچی ہے کہ وہ نرد شیر کھیل کھیلتے ہیں، یہ شطرنج جیسا کھیل ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا ہے انما الخمر والمیسر۔ بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرا کی یہ تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، سو ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پاس جو آدمی ایسا لایا گیا جو یہ کھیل کھیلتا ہوگا
تو میں اس کے بال اور کھال ادھیڑ دوں گا اور سخت سزا دوں گا، اور اس کا سامان اسے دے دوں گا جو اسے میرے پاس لائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیانات۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بیان فرمایا۔ بیان سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر تم کھڑے ہو کر بیان کرو۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم بیان کیا۔ جب وہ بیان سے فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب تم اٹھو اور بیان کرو۔ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی کم بیان کیا۔ جب وہ بیان سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلانے اب تم کھڑے ہو کر بیان کرو۔ اس نے کھڑے ہو کر خوب منہ بھر کر باتیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، خاموش ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ، کیونکہ خوب منہ بھر کر باتیں کرنا شیطان کی طرف سے ہے اور بعض بیان جادو کی طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ام عبد اب تم کھڑے ہو کر بیان کرو۔ انہوں نے کھڑے ہو کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا، اے لوگو، اللہ تعالی ہمارے رب ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے اور قرآن ہمارا امام ہے اور بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے، اور ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور یہ ہمارے نبی ہیں، اور اللہ اس کے رسول نے جو کچھ ہمارے لیے پسند کیا ہم نے بھی اسے اپنے لیے پسند کیا، اور جو کچھ اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے ناپسند کیا ہم نے بھی اسے اپنے لیے ناپسند کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ام عبد نے ٹھیک کہا اور سچ کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ میرے لیے اور میری امت کے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہے، اور جو کچھ ابن ام عبد نے پسند کیا وہ بھی مجھے پسند ہے۔ ابن عساکر کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے ناپسند کیا وہ مجھے بھی ناپسند ہے، اور جو کچھ ابن ام عبد نے ناپسند کیا وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ ابن عساکر کی دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اب تم بات کرو۔ چنانچہ شروع میں انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، پھر کلمہ شہادت پڑھا، پھر یہ کہا، ہم اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، اور میں نے بھی آپ لوگوں کے لیے وہی پسند کیا جو اللہ اس کے رسول نے پسند کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو تمہارے لیے ابن ام عبد یعنی ابن مسعود نے پسند کیا۔ حضرت ابو الاحوص جشمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں انہیں دیوار پر سانپ چلتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے بیان چھوڑ کر چھڑی سے اسے اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ پھر فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی سانپ کو مارا تو گیا اس نے ایسے مشرک کو مارا ہے جس کا خون بہانا حلال ہو گیا ہو۔ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ سے کوفہ کو روانہ ہوئے۔ 8 دن سفر کرنے کے بعد انہوں نے ایک جگہ بیان کیا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ہم نے لوگوں کو اس دن سے زیادہ روتے ہوئے کسی دن نہیں دیکھا۔ پھر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جمع ہوئے اور ایسے آدمی کی تلاش کرنے میں کوئی کمی نہیں کی جو ہم میں سب سے بہتر ہو اور ہر لحاظ سے ہم پر فوقیت رکھنے والا ہو۔ چنانچہ ہم نے امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی ہے، آپ لوگ بھی ان سے بیعت ہو جاؤ۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.